نفس مطمئنہ کو ماننے والے بڑے اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھیں اور تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان، نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع۔ طبیعت آپ کے سامنے ہے، اگر کہیں اور حکم نامہ ملا ہوتا تو یقیناً میں آج معذرت کر لیتا، لیکن گھر ہے، یہاں سے گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میں صرف رسماً نہیں کہہ رہا، میں حقیقت میں بانی بن کے آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فارمیلٹی پوری کر کے جاؤں گا، میرا مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے۔ طبیعت ناساز ہے، نیت میری ٹھیک ہے۔ تو پہلا اجازت ہے، پھر نوکری شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے ان عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعضاء کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف اعضاء پہ موجود ہیں، یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اگر یہ بلند ہے تو معذرت کے ساتھ تھوڑی سی آہستہ تلاوت فرما۔ بشرط زندگی بتائید محمد و آل محمد 14 سفر انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے، وہ بھی یقیناً میرا گھر ہے، میرے بھائیوں نے مجلس ادا کا انعقاد کیا ہے، اگر زندہ رہے تو ضرور انشاءاللہ حاضری ہوگی ٹھیک 7 بجے۔ ٹھیک ہے بھائی جان؟ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پہلا جملہ ہے آج کی اس مجلس کے حوالے سے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے۔ میرے بھائی ادھر دیکھو، محترم میں آپ کے لیے آیا ہوا ہوں، جو ذاکر آئے گا ممبر پہ ہی آئے گا۔ آپ مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ جملہ نہیں، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت۔
تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر نوکری پیش کرنی ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہی ملوں گا جہاں علی ملے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جدو کتے زور نہ چلے دے ذاکر دے قابو پھر بیچارہ سپیکر والا آ جاندہ ہے نا. میرے بھائی اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بس اتنا احسان کرنا، اگر جنریٹر پہ ہے تو جنریٹر کنٹینیوس چلنے دینا. ساکے بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کو ہم پر فضیلت دیتے. رسول فرماتے میں تو وحی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا، میں علی کو فضیلت نہیں دیتا. اب سطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا. فضیلت خود چاہتی ہے میں علی سے جڑی رہوں. ہائے 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 ہائے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. فضیلت خود چاہتی ہے میں علی سے جڑی رہوں. یا رسول اللہ کوئی ثبوت ہے؟ کیسے وہ چودھری تھے جو رسول سے ثبوت مانگ رہے تھے. ہاں جملے کی قیمت کیا کرو. یا رسول اللہ کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ علی ہر لحاظ سے ہم سے افضل ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں چلو میری بات پہ بھروسہ نہیں، اصحاب کہف سے جا کے پوچھ لو. بندے رہ گئے ہیں، بندے رہ گئے ہیں. میرا ویر میں او ذاکری نہیں مولا کو لو منگی کہ تم بولیں تے پاویں نہ بولیں تے میں پڑھن بڑھائے پڑھن کرتا چلا جاواں. میرا مقصد بانی سے نیاز کھسوٹنا نہیں ہوتا، صرف واہ واہ کروانا نہیں ہوتا. میری مجلس کا اصل ٹارگٹ یہ جو میرا فیوچر بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کے لیے میں مجلس پڑھنے آتا ہوں. بزرگوں کو میں نے کون سی نئی بات سنانی ہے، ان سے تو دعا حاصل کرنی ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. اصحاب کہف سے پوچھ لو. آواز دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عجیب بات ہے، اصحاب کہف ہزاروں سال پہلے گزر گئے، ہم آپ کے دور میں کھڑے ہیں، ہم وہاں تک کیسے جائیں؟ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ تم جاؤ اس کے پاس؟ تو یا رسول اللہ پھر کیسے جائیں گے؟ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا. یا رسول اللہ پھر کیسے جائیں گے؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں وہی لے جائے گا جو زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے. آہا آہا آہا. مجلس جنت ہو گئی ہے، مجلس جنت ہو گئی ہے. جی کنا، جی کنا. امام حسین آپ کو سلامت. جیو نعرہ بلند آواز سے لگایا کر. میسم عباس ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. بہت ہی پیارا مولا کا ذاکر میرا عزیز اور لاہور سے بہت اچھا مصائب خان، اور ضرور سنیے گا میرے اس عزیز کو. مولا نے بڑی درد والی آواز اسے عطا فرمائی ہے. وہی لے جائے گا جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہے. یا علی، جی یا رسول اللہ انتظام کریں، انہیں اصحاب کہف تک لے جائیں. آج سے پہلے یہ فضائل علی کا گوشہ سنا ہو تو بے شک رخ بدل کے بیٹھ جانا، ورنہ ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے. سیدہ تمہیں سلامت رکھے. یا علی کوئی انتظام کریں، انہیں اصحاب کہف تک لے جائیں. توجہ، علی نے ایک اشارہ کیا ہوا میں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بندے حوالہ مانگ لیں گے نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم. دو روایتیں ہیں، ایک ہوا میں اشارہ کیا، دوسرا یہ ہے کہ مسجد کی چٹائی کے قالین کا حصہ الگ کر لیا. ایک قالین کا ٹکڑا الگ کر لیا اور رسول نے فلاں 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 بندے سے کہا. نام نہیں میں لوں گا، اشارہ تم سمجھ گئے ہو، جنہوں نے آ کے رسول سے کہا تھا کہ ہر بات میں علی کو ہم پر فضیلت دیتے ہو. توجہ، فکرہ میں کہنے جا رہا ہوں. ان فلاں 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 صاحبان سے کہا قالین کے 3 کونوں پر بیٹھ جاؤ. توجہ، قالین کے 3 کونوں پر، ایک پہ تم بیٹھ جاؤ، ایک پہ تم بیٹھ جاؤ، ایک پہ تم بیٹھ جاؤ. اینا اینا سلمان، سلمان کدھر ہے؟
ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان تم چوتھے کونے پہ بیٹھ جاؤ ان کے گواہ بن کر۔ فکرہ زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا، تم تینوں مختلف کونوں پہ بیٹھ جاؤ، سلمان تم چوتھے کونے پہ بیٹھ جاؤ ان کے گواہ بن کر۔ یا رسول اللہ کیسی گواہی؟ سرکار فرماتے ہیں ابھی علی آئیں گے، ان کے درمیان بیٹھیں گے، ہوا قالین اڑائے گی، اصحاب کہف کی غار تک پہنچیں گے، پہلے یہ تین اصحاب کہف سے سلام کریں گے، پھر علی سلام کریں گے، جس کا جواب اصحاب کہف نے دے دیا، ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کر جی کنا جی کنا جی کنا، جس کا جواب اصحاب کہف نے دے دیا، بس وہی تم پر فضیلت رکھتا ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، چاروں کونوں پہ تین صحابی، چوتھا سلمان بیٹھ گیا، درمیان میں وجہ اللہ بیٹھ گیا۔ نہیں میں سطر بدل کے کہہ دوں، چار کونوں پہ مخلوق بیٹھ گئی۔ کوئی بات تو خود بھی سمجھ لیا کرو، ضروری ہے کہ ممبر سے پرچہ کروا کے اترے تو پھر بات بنے گی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، چار کونوں پر مخلوق بیٹھ گئی، درمیان میں اللہ کا چہرہ بیٹھ گیا۔ علی نے ہوا، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ فارمیلٹی والی داد لینا حسین کی ماں نے سکھایا ہی نہیں ہے، نہ میں نے ایسی ذاکری مانگی ہے، فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داد نہیں ہے۔ علی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا قالین کے نیچے داخل ہوئی، قالین ہوا کے دوش پر بلند ہوا، ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اچانک ایک پہاڑ کی چوٹی پہ قالین اترا۔ علی فرماتے ہیں سلمان ان سے کہے سامنے اصحاب کہف کی غار ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھائے سار نہیں ہلانا میرے بھائی، سار نہیں ہلانا، میرے ساتھ زبان سے بات کرنی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اب علی نے فرمایا سلمان ان سے پوچھو، توجہ، ان سے پوچھو پہلے تم سلام کرتے ہو؟ ممبر حسین دی قسم ہے میرے نال کوئی اپنا بندہ نہیں جنہیں میں نے سپیشل داد دینی ہے، میں فکرے توڑے واسطے رکھے نے تو نہیں سنانے نے تو توڑے کو لی داد لینی ہے، اور میں حسین سے کی ہوئی 2 نمبری پہ لعنت کرتا ہوں، ایسی ذاکری مجھے چاہیے ہی نہیں ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، چھوٹی سی ذاکری میں پورے ملک میں مولا نے وہ دادیں سنوائی ہیں کہ اب کانوں کو حسرت ہی نہیں رہ گئی۔ میں چاہتا ہوں جناب کی امانت آپ تک پہنچا جاؤں۔ سلمان ان سے پوچھو کہ تم سلام کرتے ہو یا پہلے میں سلام کروں؟ اب سلمان ان کے سامنے آیا، جملہ یہ ہے اگر جناب نے سنبھال لیا تو۔ سلمان مسکرا کے فرماتے ہیں او فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، میرا علی پوچھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میرا علی پوچھ رہا ہے۔ میں نے علی بادشاہ سے سوال کیا، یا علی آپ خود کیوں نہیں پوچھتے؟ سلمان کو درمیان میں کیوں رکھا ہے؟ تو پھر اچانک جیسے ادراک پہ مہربانی سر، سلمان سامنے آیا، سلمان آواز ہے کہ کہتا ہے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، میرا علی پوچھ رہا ہے۔ نبیوں کو درجات بانٹنے والا پوچھ رہا ہے، آسمانی کتابوں کا محور پوچھ رہا ہے، دوش محمد کا سوار پوچھ رہا ہے۔ چلو آپ بھی نہیں بولے تو میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، وہ پوچھ رہا ہے جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بابر بھائی آپ فکرہ زمین پہ گیا تو سمجھوں گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے، یا موسم کی نظر ہو گئی، یا عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، چوتھی وجہ ہی نہیں، آپ میرے ساتھ نہ بولیں۔ سلمان سامنے آ کے کہتا ہے میرا علی پوچھ رہا ہے تم سلام کرتے ہو یا سلام خود سلام کرے؟ ہائے 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 ہائے، بھائی آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا، سامنے بیٹھنے والوں کو زیادہ حق ہے۔ یہ کس نے نعرہ لگایا؟ اس نے، چھوٹے بچے کی آواز آئی، بیٹا پھر کھڑا ہو نا، کھڑا ہو، لگاؤ نعرہ۔ یا اس بچے کا کانفیڈنس دیکھا ہے،
اعتماد دیکھا ہے اس نے بھری ہوئی محفل میں علی کا نام کے نعرہ لگا کے زمانے کے گریبان کو جھنجھوڑا ہے. زمانے والوں آؤ مجھے دیکھو, حسینی ہونے کے لیے عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کون پہنچا ہے, پتہ نہیں کون پہنچا ہے. ہائے 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 اللہ علی حق. اور یار جو بندے علی کے نام سے جلتے ہیں, جو بندے علی کے نعرے سے جلتے ہیں, چلو ہماری بات پہ بھروسہ نہیں, ارشد ندیم سے ہی سیکھ لو. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں جس نے 1400 سال بعد علی کا نام لے کر نیزہ پھینکا. بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی فکرہ زمین پہ چلا جائے گا. کائنات میں تاریخ نے مجھے 2 نیزے دکھائے ہیں جو علی سے منسوب ہے, جو ہوا میں پھینکے گئے. ایک علی نے خود پھینکا, جی کنا جی کنا, چلو کوئی تو پہنچا ہے, کوئی تو پہنچا ہے, کوئی تو پہنچا ہے. ایک علی نے چچا جان خود پھینکا, ایک علی کا نام لے کر پھینکا گیا. اب میں بتاؤں علی نے وہ نیزہ کب پھینکا تھا؟ میدان خندق میں پھینکا تھا. تیری زندگی سلامت رہے. تیری آج سے پہلے آپ کو یہ جملے کسی نے نہیں ترتیب سے سنائے تو میرا جرم نہیں ہے. عمر ابن عبد ود کے پاس قیمتی ترین نیزہ تھا. ساری جنگ خندق پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے. اس حرام زادے نے علی پر نیزے سے وار کیا. علی نے ایسے ید اللہ ہاتھ سے نیزہ پھرتی سے چھینا اور اچانک ہوا میں پھینکا. عمر ابن عبد ود کہتا ہے یا علی آپ مرد میدان ہے, چلو میں مان لیا آپ مجھ سے بڑے پہلوان ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑے جنگجو ہیں. آپ نے میرے ہاتھ سے نیزہ کھینچ لیا, چھین لیا, چلو قیمتی نیزہ تھا, کم از کم اپنے پاس تو رکھتے, آپ نے ہوا میں کیوں پھینکا؟ علی فرماتے جاہل تو بشر ہے, میں اول الامر ہوں. ہاں ہاں آہا آہا, جی کنا جی کنا, تو بشر ہے, تو بشر ہے, میں اول الامر ہوں. یا علی کیا مطلب؟ علی فرماتے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے. علی فرماتے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. عمر ابن عبد ود کافر تھا, علی کا دشمن تھا, مد مقابل تھا. انگلیوں کے درمیان دیکھا, دریائے دجلہ کا منظر ہے, آگے آگے مچھلی ہے, پیچھے پیچھے مگرمچھ نے منہ کھولا ہوا ہے. اچانک قریب تھا مگرمچھ حملہ کرتا, اچانک مچھلی کی زبان سے آواز آئی یا علی ادرک, نیزہ مگرمچھ کے حلق میں اترا. ہاں ہاں آہا علی حق. نیزہ مگرمچھ کے, اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. 2-3 بندے کھڑے ہوئے, مجھے نہیں چاہیے, اگر جھومنا ہے تو سارا مجمع مل کے جھومے. میں کہہ رہا ہوں 1400 سال بعد بھی ارشد ندیم نے, 1400 سال بعد بھی ارشد ندیم نے مانگی مدد ولی سے تو منظر نکھر گیا, لے کر علی کا نام جو پھینکا گیا زہیر, نیزہ منافقوں کے حلق میں اتر گیا. علی لال کلندر. آہا آہا آہا, حیدر, سارے بولو ہاتھ اونچے, جیو جیو. جیو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لے کر علی کا نام جو پھینکا گیا زہیر, نیزہ منافقوں کے حلق میں اتر گیا. چلو ہماری بات پہ بھروسہ نہیں تو اس سے ہی سیکھ لو. مجھے نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے, مسلک کیا ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, اہل حدیث ہے, دیوبندی ہے, مجھے نہیں پتا اس کا پہلا عمل کیسا ہے, آخری عمل کیسا ہے. اتنا تو اس نے نیزہ پھینک کر بتا دیا. اور زمانے والوں, میدان میں علی کا نام چلتا ہے, کسی کا نہیں چلتا. ہائے 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 ہائے, اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی کنا جی کنا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس ماحول بن گئے.
کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. ماحول بن گیا, بس جلدی جلدی میں نتیجہ دوں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. علی فرماتے سلمان ان سے پوچھ پہلے تم سلام کرتے ہو یا سلام خود سلام کرے؟ بات بھولی تو نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا جی مشورہ کر کے پہلے ہم سلام کریں گے. ایک ایک غار کے دہانے پہ جاتا رہا, اصحاب کہف کو سلام کرتا رہا, جواب نہیں آیا. آئے گا بھی کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, آئے گا بھی کیسے؟ پھر آ کے سلمان سے کہتے ہیں سلمان ہم نے اپنی باری بھگتا لی, اب علی سے کہو سلام کریں. توجہ. اور جاتے جاتے سلمان کے کان پہ ایک بات کہتے ہیں, بلا مردے بھی جواب دیتے ہیں. سلمان کہتا ہے بلوانے والا ہو تو پھر دیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اصحاب کہف کے غار کے سامنے میرے امیر کھڑے ہوئے اور آواز دے کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, اے اللہ کے ولی بندو مجھ علی کا سلام. اندر سے آواز ہے علیکہ سلام یا امیر المومنین. ہاں ہاں ہاں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین, بس یہ جملہ تھا, آپ کی توجہ چاہیے تھی. دو کے دو قطع سنو یا اور میرا سلام قبول فرماؤ. میرا گھر ہے, میں نے یہاں کون سی ذاکری منوانی ہے. کالا لباس جس بندے کا دیکھ لے اس سے سلام نہ لینا بندہ شیعوں کا. کیوں بھائی جان, کیوں میرے بھائی, ایسے ہی ہے نا. کالا لباس سلام نہ لینا بندہ شیعوں کا. مسجد میں 5 تن کے نام نہ جانا مسجد شیعوں کی. کتاب میں آل محمد کا ذکر نہ پڑھنا کتاب شیعوں کی ہے. جس گھر پہ غازی کا علم ہو, ہون جیڑا بندہ ہی نہیں بولیا چپ دا سلطان رہی ہویا, جڑا ہون ہی نہ بولیا. جس گھر پہ غازی کا علم ہو. کیمرے والو اگلی مجلس پوری آپ کی اپنی مرضی ہے روٹیٹ کرنا نہ کرنا, لیکن اس فکرے پہ میری التماس ہے ذرا دونوں میرے مہربان کھڑے ہو جائیں اور کیمرہ روٹیٹ کر کے مجھے دکھائیے گا اس فکرے پہ کون بولا ہے, کس کے سر سے بات گزری ہے. زمانے والوں یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو. ہمارے گھروں پر علم نہیں ہے, ہمارے گھر علم کے نیچے ہے. ہائے ہائے ہائے, اس کا نام ہے مجلس, اس کا نام ہے مجلس. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے, اللہ تیری زندگی سلامت رکھے, اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہمارے گھروں پر علم نہیں ہے, ہمارے گھر علم کے نیچے ہے. توجہ. جس گھر پہ غازی کا علم گھر شیعوں کا, جس کا کالا لباس بندہ شیعوں کا, جس مسجد میں 5 تن کے نام مسجد شیعوں کی, جس کتاب میں آل محمد کا ذکر کتاب شیعوں کی. اور پھر بندے کہتے کافر کافر شیعہ کافر. میں تیرے مسلک پہ بحث کرنے نہیں آیا, میں صرف ایک پیغام دینے آیا ہوں. اگر شیعہ اور کافر ہونے کا تیرے ہاں یہی معیار ہے تو پھر میرے 4 مصرے سن. میں کہہ رہا ہوں ولایت کا مبلغ ہے تو یہ قرآن شیعہ ہے. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ممبر جی کرا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سامنے بیٹھنے والوں کا, دائیں بائیں بیٹھنے والوں کا زیادہ حق بنتا ہے. کیوں بھائی جان؟ ولایت کا مبلغ ہے تو یہ قرآن شیعہ ہے. A+ کلاس مجمع سے مجھے یہ توقع نہیں ہے مصرے پڑھوں اور بندے زمین پہ پھینک دے, ایسا ممکن ہی نہیں. ولایت کا مبلغ ہے تو یہ قرآن شیعہ ہے. جو عیسیٰ تک ہے نبیوں کا وہی سلطان شیعہ ہے. علی کے پیار کے مجرم کو تم شیعہ سمجھتے ہو تو پھر ملا جی مر جاؤ میرا یزدان شیعہ. علی جیو. اور یہ بارش کا موسم ہے نا, بارش کا موسم. ایک فکرہ بارش پہ بھی سن لو. حالات حاضرہ پہ نظر رکھنا میری مجبوری بھی ہے, میرا شوق بھی ہے. یہ جو بارش ہو رہی ہے نا, کسی کو اچھا لگے تو بھی بسم اللہ, کسی کو نہ لگے تو بھی بسم اللہ.
علی فرماتے ہیں بارشیں میں برساتا ہوں. ہائے 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 ہائے. ایتھے تے پتہ لگنا ہے کون کون میرے نال ہے تے کون کون پرلی ٹانی والا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں بارشیں برسانے والا میں ہوں. کسی نے چاچا جی سوال کر دیا یا علی وہ کیسے؟ سپیکر والے اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. تھوڑی سی اگر ایکو دے دے تو میں تیرا قبر کی دیوار تک شکر گزار ہوں. مجھے پتہ ہے موسم بڑا نازک ہے, تیرے بھی بڑی مجبوریاں ہوں گی. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. یا علی وہ کیسے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں جب آسمان کی ردا کو چھوڑ کر بارش کا قطرہ زمین کی طرف سفر کرتا ہے اس وقت تک زمین پہ پڑتا ہی نہیں جب تک میرے دشمن پہ 70,000 بار لعنت نہ کر لے. ہائے 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 ہائے. امام حسین ہوگی میرے حصے کی مجلس, ہوگی میرے حصے کی مجلس, ہوگی میرے حصے کی مجلس. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں باطل ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور یہ بھی سرکار امیر کا فرمان ہے. یہ جب بادل کڑکنے سے بچے ڈرتے ہیں نا, توجہ اللہ آپ کے بچوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ بادل کے کڑکنے سے جب بچے ڈرتے ہیں نا تو سرکار صادق نے اسپیشل پیغام دیا ہے ماؤں کے نام, اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت میں کیا کرو. جب بادل کڑکے نا تو بچے کے کان پہ منہ رکھ کے کہا کرو ڈرو نہیں, یہ بادل تمہارے پیر بھائی ہیں, آسمان پہ علی علی کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ایسے بولتے ہیں علی والے, ایسے بولتے ہیں علی والے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آخری 4 مصرے میری نوکری قبول فرمائیے گا. کائنات کے بھائی میری طرف دیکھو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے, میری طرف دیکھنا. یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ علی ہوتا ہی نہیں. جیڑا ایتھے ہوئے تے آتھے نہ ہوئے, او بشر تے ہو سکتا ہے, علی نہیں ہو سکتا. کیوں میرے میں ہاں ہاں پتہ نہیں کس کے سر سے بات گزر گئی ہے, کس کی لوہے دل پر فکرہ اتر گیا ہے. چلو میں پھر کہتا ہوں, ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے. جو یہاں ہو وہاں نہ ہو, وہ مجھ جیسا خاکی گناہگار بشر تو ہو سکتا ہے, اللہ کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لیکن اس کے باوجود اگر تو بزد ہے کہ یہاں علی پڑھ یہاں نہ پڑھ, چلو پھر میں کلندرانہ مزاج کے لوگوں میں ابو ذر طبیعت 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اور علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ پہلے فکرہ کہوں گا. ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا, اب تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, تو جان. مولا میں آپ کی بارگاہ میں آپ کا پیغام دے کے حاضر ہو چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تو کہتا ہے یہاں علی ہے یہاں نہیں ہے. کافروں کی مثل یہ شیطان کی تائید ہے. کافروں کی جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے علی کے روضے پہ جا کے ماسو, تائید کافی آئے گا. سمندری والوں 143 والوں تائید کافی آئے گا جو شاعری کے رموزوں کو آپ سمجھتے ہو. کافروں کی مثل یہ شیطان کی تائید ہے. علی عمران کے جلسے پہ مصرے پڑے ہیں, ابھی تک داد آ رہی ہے. کافروں کی مثل یہ شیطان کی تائید ہے. در حقیقت مصطفیٰ کے دین کی تردید ہے. مرتضیٰ کو چھوڑ کر جو کبریا کا نام لے اس بشر کی ہر عبادت شمر کی تقلید ہے. اللہ ایک دفعہ تو کہو نا علی حق. میں پھر کہہ دیتا ہوں مرتضیٰ کو چھوڑ کر جو کبریا کا نام لے اس بشر کی ہر عبادت شیمر کی تقلید ہے. چل 1 منٹ یہاں کھڑا رہے, 1 منٹ. جی بیٹا اب ٹائم نہیں ہے, 14 سفر کو بھائی کے ہاں آ جائیے گا, معاف کیجئے گا مجھے سفر کرنا ہے آگے. امام حسین اللہ تیری زندگی سلامت ہے کہ تیرے عقیدے کو سلام ہے, یا تو ابتدائی مجلس میں کہا ہوتا ہے کافروں کی مثل یہ شیطان کی تائید ہے. تو نے روکا ہے تو میں نے بھی تمہیں روکا ہے, تو مجھے روک میں تجھے روکتا ہوں. بارش حسین کی ہے یہ بادل حسین کے, بارش حسین کی ہے یہ بادل حسین کے, دریا حسین کے ہے یہ ساحل حسین کے. زید چھوڑ مصرع سنیے گا, زید چھوڑ شمرو
حرملو ابن نمیر دیکھ منکر علی ولی کے ہے قاتل حسین کے ہے اللہ اللہ بشرط زندگی 28 رجب مولا نے چاہا تو آپ کے شہر میں بھائی عدنان کے ہاں میزبان کی حیثیت سے نوکری پیش کریں گے 14 سفر بھی ضرور آئیے گا میرے اپنی مجلس ہے اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی بھائی بارش ہی ہے باہر اور کچھ نہیں ہے بارش ہی ہے یہ پانی کی بارش ہے پتھروں کی نہیں ہائے 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 ایک دن بچپن تھا ظاہری حسین کا چل تیرے رخ نے مجھے مجبور کر دیا فکرہ پڑھنے پر ایک دن ظاہری بچپن تھا حسین کا صحن میں امام حسین کھیل رہے تھے اچانک بادل آیا بارش کی چند بوندیں حسین کے بدن نازنین پر پڑی تڑپ گئی حجرے میں محمد کی بیٹی ایسے آئی جیسے نشیب میں پانی آتا ہے دوڑ کے حسین کو سینے سے لگایا ردا کے اندر چھپایا پتہ نہیں کتنی دیر رسول کی بیٹی روتی رہی چومتی بھی رہی حسین کو روتی بھی رہی علی آ گئے رسول آ گئے حسن آ گئے سب سرداروں نے پوچھا شہزادی بارش کے قطرے ہیں نا کیوں روتی ہو بی بی رو کے کہتی ہے بدن تو میرے حسین کا ہے نا اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اس کا نام ہے مجلس اس کا نام ہے گریہ معرفت کا رونا اسی کو کہتے ہیں بدن تو میرے حسین کا ہے نا آؤ ایک دفعہ ہائے کر کے پرسہ ضرور دینا رسول اللہ کی پاک بیٹی تو حسین کے بدن پہ بارش کے قطرے نہیں سہتی اللہ جانے تیروں کی برسات کیسے سہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ماں حسین کی تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رولائے بس تمہاری آنکھیں تیار ہو گئی دو کے دو فکرے ممبر بھائی کے حوالے دو جنازے جب تمہارے ہاں کوئی جنازہ ہوتا ہے موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے جب جنازہ ہوتا ہے غسل و کفن دے کے کیا کرتے ہو دفناتے ہو قبر بناتے ہو بول کے جواب دو دفناتے ہو نا رکھو میرے سر پہ قرآن دو جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں وہ رسا نے جنہیں دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے اللہ آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے روک روک کے مسائب پڑھنے کا عادی ہو ایک رفتار میں مسائب نہ میں پڑھتا ہوں کیونکہ میں خود عزادار ہوں خود بھی رونا چاہتا ہوں تمہیں بھی رولانا چاہتا ہوں دو جنازے آل محمد کے ایسے گزرے ہیں امت سے ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں چھپایا ہے سوال کرو کون کون سے جنازے ہیں رونے والوں پہلا جنازہ ہے اس شہزادی کا میں اشارہ کروں گا ضرورت پڑی تو پھر نام بھی بتا دوں گا پہلا جنازہ ہے اس مخدرہ کا جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون روتا ہے سمندری والوں اب تم انصاف کرو 12واں خون روئے تو ہائے بھی نہ کرے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو سینے پہ نہ آئے اللہ تیرا ماں باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے 12واں پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر چلو رو پڑے ہو اگلا سلام بھی 12ویں کا سن لو 12واں پھر تڑپ کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹے ہوئے بازو پر اگلے فکرے پہ میں سادات سے معافی چاہوں گا جتنے سیدوں معاف کرنا جملہ بڑا سخت ہے زیارت ناہیہ میں 12ویں امام کا سلام ہے اللہ کرے میں پڑھ سکوں تجھے ماتم کا سلیقہ عطا ہو جائے 12واں تڑپ تڑپ کے کہتا ہے میرا سلام پھٹے ہوئے رخسار پر اللہ جانے حسین کی ماں پہ کون سا ظلم ہو گیا جب تک زندہ رہے اور سر پہ ماتم کرنے والے جب تک زندہ رہی حسین سے چہرہ چھپاتی رہی اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو اور رونے والا پہلا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا علی نے دفنایا نہیں امت سے چھپایا ہے اور سر پہ ماتم
मातम करने वाले माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए। यार मैं दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ, सफर के बाद तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखें। यार तेरी बहनें तेरे सर पे सेहरा देखें। किस्मत अली अकबर की बहन की जो कदमों के निशान पे मुंह रख के मातम करना, मातम करके रोना मातमी की शान है। रो रो के कहती रही अकबर तेरा 7वीं का वादा था। मरहबा, पकड़ लो पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। और ये मसाइब तो फरिश्तों से बर्दाश्त नहीं होता। तू तो मेरा आज़ादार भाई है। अल्लाह इन मुक़द्दस चेहरों को गरीब के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक अता फरमाए। रोने वालों पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का। ये बच्चा हक रखता है मुझसे सबूत मांगने का। एक से ज्यादा सबूत मेरे भाई क्या पेश करो। जनाजा एक था, अली ने कब्रें 40 बनाई। सिवाय मासूम के किसी को पता ही नहीं अली ने किस लहद में बतूल का उतारा है। अल्लाह करे मर जाऊं जुमला न पढ़ सको। बैतुल अहज़ान किताब का नाम है। लिखने वाले शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा वो लिखते हैं जब तावीज़े लहद सैयदा अली ने बंद कर लिया ना, दोनों हाथ मेरे इमाम ने कब्र पे रखे, चीख मार के रोया मेरा इमाम। ओ अली वालों, अली चीखे मारे तू है भी ना करे। रोने वालों अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पैरों पे बोसा दिया। मौला कौन सी गुर्बत रुलाली है। अली तलब के कहते हैं यार मैं इमाम भी हूँ, मैं बतूल का शौहर भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज पता चला बतूल जख्मी कितनी थी। बतूल का बाजू जख्मी, बतूल का चेहरा जख्मी, बतूल के पहलू जख्मी। मरहबा मरहबा, एक दफा सांस ले लो। एकदम मजलिस नहीं करबला बन गई है। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है। सुन मुझसे ना पुरसा शाम के बीमार को देना। अदादारो ये है पहला जनाजा। नहीं पढ़ता सारे जुमले, नहीं पढ़ता सारे जुमले, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना तू सुन सकता है। रोने वाला पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का। अब इजाजत है मैं दूसरा जनाजा सुनाऊं। अदादारो दूसरा जनाजा पढ़ने से पहले मैं दामन उठाता हूँ, एक दुआ करता हूँ, तुम हाय करके आमीन कहना। अल्लाह करे इस जनाजे के ज़िक्र का सदका जो गोदियां अभी तक आबाद नहीं हुई ना, माना उन्हें आबाद फरमाए। समझ तो गए हो दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। कर मातम की तैयारी कर। वो आया ही नहीं मजलिस में जो शिया था मातम न कर सके। दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। अगर बंदे पूछते हैं शिया मातम क्यों करते हैं, रखो मेरे सर पे कुरान, कायनात में कोई माँ दिखा जिसने लाल का जनाजा उठाया हो। नहीं आता मातम, नहीं आता मातम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। जिसने लाल का जनाजा उठाया हो, बाप ने पहलू में कब्र बनाई हो। जब तलवार से हुसैन कब्र बना रहे थे ना, तो तलवार से लगातार रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह आसमान से हुसैन के दुश्मन मारने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। चलो मैं मातम कर हो सकता कोई ना कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब अज़ादारों को देना। और रोने वाला तलवार से आवाज आई, हुसैन के दुश्मन मारने आई थी, असगर की कब्र बनाने तो नहीं आई थी। गरीब की आवाज आई, क्या करूं काजी के बाद मैं गरीब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मरहबा मरहबा मरहबा। अगला जुमला पढ़ूं या छोड़ दो? बोलो बोल के दारो बताओ। जितने सैयद, कोई सैयद हाथ बुलंद करे, कोई सैयद है इजाजत मक्तल के फिक्रे पढ़ो। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों बन गई काबर अली असगर की। कितना बड़ा हौसला है जनाबे रबाब का। माँ और बाप ने मिल के 6 महीने के लाल को कब्र में उतारना चाहा। रोने वालों रबाब का लाल कब्र में उतर गया। कितना बड़ा हौसला था जनाबे रबाब का। इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। अली मस्जिद में खत्म होगी मेरे हिस्से की मजलिस। इससे आगे अदादारों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया। गलत पढ़ूं सैयदा मुझे माफ न करे। पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। शिकम मासूम का छुप गया। एक दफा सरों पे हाथ रखो। एक दफा जितने हल्के के मातमी हो, तुम्हें बतूल की कसम है, सरों पे हाथ रखो। और रोने वालों सीना मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। हाय करना बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब की आवाज आई, हुसैन अब तू जान, ओ तेरा लाल जान।
ایک فکرے کی اجازت ہے، ایک فکرے کی، ایک فکرے کی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہ میرا لال بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، اجازت دیتے ہو اگلا فکرہ پڑھ دوں؟ اور سیدو خیر سیدو، اب یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، عزتدار گھروں کے لوگ ہو، جڑے ہاتھوں کی لاج رکھنا جانتے ہو، شرفاء کا وطیرہ ہے، قاتل بھی دروازے پہ آ جائے ہاتھ جوڑ کر بندے سوچنے پہ مجبور ضرور ہو جاتے ہیں، میں حسین کا ذاکر ہوں، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، بھائی سمجھو تمہاری مرضی، بادی مجلس سے لے کے وہ آخری عزادار تک پردے دار بھی میرے جڑے ہاتھ دیکھ لیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، تم ہائے کر کے جواب دینا، ہائے اتنی بلند کرنا رباب راضی ہو جائے۔ اور ہونے والے سوال میرا اتنا ہے، ماں اور باپ نے مل کر چھپایا، امت نے رہنے دیا۔ تر ماتم کی تیاری، تر ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اور ہونے والا جب شام غریبہ ہوئی ہے نا، ان حرامیوں نے شروں کی گنتی کی ہے، ایک بے غیرت کہتا ہے مارے 72 ہیں، ساری 71 ہیں، اس کا سر نہیں ملتا جس نے پورا لشکر رلا دیا ہے۔ حرام زادہ کہتا ہے میں نے دیکھا ڈھیلے کی اور سے حسین معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا۔ حرام زادہ کہتا ہے 100 نیزے والے لے آؤ، اب مجھے معاف کر دینا، خالی ہاتھ نہیں تھے، کتاب نام ہے رمز المصیبہ، ہر حرامی کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے۔ اللہ جملہ بدل دوں، آصف شاہ میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں، یہ کربلا میں نیزے نہیں لگتے تھے، کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا۔ آوازیں بلند کر کے رویا کر، آوازیں بلند کر کے رویا کر، کوئی نیزہ بہن کے سینے میں لگتا تھا۔ اللہ یہ پھر تم جانتے ہو کہ ایک حرامی کا نیزہ بھاری ہو گیا۔ میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، مجھے پتا ہے اس روایت کو مسلسل پڑھ کے منبر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ سانس لے لینا، ایک دفعہ حوصلہ کرنا، ایک دفعہ اگلا جملہ نہیں میں موت پڑھنے جا رہا ہوں، پھر تیرے ساتھ مل کے میں ماتم کروں گا۔ رونے والوں رکا پتا کیوں ہوں؟ یہ جیسا حرامی کا نیزہ بھاری ہوا ہے نا، اس حرامی کا نام پتا کیا ہے؟ اس حرام زادے کا نام ہے ابو ایوب خنوی۔ اللہ اس حرام زادے پر لعنت کرے۔ تمہیں ذاکروں نے بتایا نہیں ہے نا، میں نے کتاب میں مقتل میں جملے دیکھے ہیں، اس لیے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے میں مر جاؤں فکرہ نہ پڑھ سکوں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے نا یہ حرام زادہ کون ہے، اس لیے تمہاری آواز بلند نہیں ہوئی۔ ابو ایوب خنوی، اللہ دارو یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے کربلا میں حسین کو پہلا تماچا مارا تھا۔ مرحبا مرحبا، یہ دشمن سمجھ کے مارتا تھا، کوئی کالے برکے والی بی بی تھی، تڑپ تڑپ کے کہتی تھی حیا کر میں نے چکیاں 20 پڑھوں جملہ مصائب کا، پڑھوں جملہ مصائب کا۔ حرام زادے کا نیزہ بھاری ہوا، کمینہ کربلا میں ناچنے لگا، کہتا جسے ڈھونڈ رہے تھے نا وہ مرج البحرین کا موتی مجھے مل گیا ہے۔ اور رونے والوں اب جملہ سنو گے، حق بنتا تھا، ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، آرام سے نیزہ نکال لیتا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی سری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اللہ دارو حق بنتا تھا، نیزہ اکھاڑ دیتا، لیکن مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، اس حرامی نے نیزہ اکھانا نہیں، اکبر کی برچی کی قسم اس نے نیزہ اکھانا نہیں، حسین کی 13 ضربوں کی قسم اس نے نیزہ اکھانا نہیں، زور لگا کے اور دبایا ہے۔ اللہ دارا نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اب جو حرامی نے نیزہ اکھانا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ۔ روتے ہوئے آنکھوں سے دعا کریں گے اس ذکر کے وارث کا جلد از جلد